الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بھائی بند کرو گلاں بہ جاؤ جانے مانا بہ جاؤ مولوی بہ جائے گا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة ماشاءاللہ اے ساتھی ساڑھے اشتہار وغیرہ اور نیٹ وے جڑا ہوتا ہے ہر سال حضور دی آل اور اصحاب دے ذکر دی محفل اس جگہ تے سجدی جیدے وچ بندہ ناچیز بھی ہر سال حاضری دیتا ہے یہ لوگ بڑی محبت اور پیار والے نے ماشاءاللہ انجمن غلامان مصطفیٰ چک نمبر 10 گجر جامعہ مسجد اہل اسلام اہل سنت و جماعت چک نمبر 10 گجر ضلع چنیوڑ جی بھائی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں بیلیاں نو جنہاں نے یہ محفل پاک دے اندر حصہ لیا ہے انہاں نے برکت عطا فرمائے
دنیا اتے اے جملہ ایک نوٹ کرو کی کہہ رہے ہیں اہل سنت دے نزدیک ساری صحیح کتاب صرف ایک اور وہ ہے قرآن. باقی بخاری ہوئے، مسلم ہوئے، مشکات ہوئے، المستدرک ہوئے، انہاں وچوں جیڑی گل بھی صحیح ہوئی شرطاں نال صحیح، او دے صحیح ہون دیاں شرطاں پائیاں جان گی تو صحیح ہوئے گی. اگر وہ شرط مفقود ہو گئی نہ پائی گئی تو سنیاں دا یہ اعتقاد نہیں کہ بخاری قرآن ہے. بخاری قرآن احادیث دا ایک ذخیرہ ہے. ذخیرہ مطلب بوڑ، بوڑ سمجھ دیو نا جٹ جی میں کنک دا بوڑ ہوتا ہے، انہوں سارے نو سدنا تے بوڑ ہی نہیں چاہیے. تے پوچھو کس دا بوڑ ہے تے کی آکھاں گے، لیکن یہ تے نہیں نا زمیندار آندا با میرے کو نیاں لے لے اندے ایک گنڈی بھی نہیں، اندے وچ میں نیاں دینا بھئی اس پورے بوڑ وچ روڑ ہی کوئی نہ، ایسا کوئی زمیندار بیٹھا ہے. بس اے یاد رکھو جی میں اندہ آٹا پین تو پینا پین کری دے نا، انج کوئی بندہ جے بخاری پڑھنا چاہے تو بھائی صاحب پہنا اندہ پین کرانگے. موڑ گل دساں دے باغ میں لکھی تے جس تو پین نہ اندہ ہوئے او ٹھوٹھو بخاری لے کے ساٹھے اگے نہ آوے بھی بخاری یہ چینج لکھے ہے. بھائی صاحب ایتھے پین ہندے نے تے پین کچھ جیاں تو نہیں ہندے، پین سچ جیاں کر دیاں نے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل؟ کچھ جیاں کدی پین کیتے ہاں وہ سچ جیاں کر دیاں نے. کچھ جیاں نہ ساٹھے نالے اس موضوع تے گل کرن خدا پین ہوتا ہے. حدیث کوئی بھی ہوئے گی تے او دے متن اور سند تے باس ہوندی ہے اور او دے مدارج اور مراتب نے انہاں دے مطابق پھر بات ہوندی ہے. مسئلہ سمجھ آگے جناب؟ اچھا اس واسطے جدوں بھی کوئی حدیث کی بات آوے تو آپ سب دی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ او دے اتے مکمل اعتبار کرن تو پہلا اپنے کسے صحیح اور سکا عالم تو پوچھنا چاہیے کہ جناب ہے گل کیویں نہیں. سمجھ آ گیا؟ حدیث بیان کر دیا ہویا اے جملہ نوٹ کر لو پھر میں واپس پلٹ جانا ہے اپنے موضوع کی طرف. بعد اوقات راوی حدیث دے دوران تدلیس کر دے. تدلیس تو سادہ ترجمہ کران تے اے مراد ہے کہ وہ اپنے کمنٹس دین دن ویچ گل سنا کے نا حدیث تے او دے ہوتے اپنی طرف کمنٹس دین دن. او جڑے کمنٹس ہوندے نا وہ حدیث نہیں ہوندے لیکن ہوندے حدیث دے نال. تو راوی دے کمنٹس مننا ساڑھے تے فرض نہیں، حضور دی زبان چو نکلی گل مننا فرض ہوتا ہے. توجہ ہے جی؟ جدو بھی حدیث پڑھو گے نا کہ بی بی عائشہ حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق ناراض ہوئی ہیں تے نہ اے لفظ ابو بکر صدیق دینے نہ اے لفظ حضرت عائشہ صدیقہ دینے نہ اے لفظ حضرت محمد مصطفیٰ دینے تے نہ بی بی فاطمہ زہرا دینے. اے راوی دا اپنا کومنٹ سے جڑا کالا تو بعد آیا ہے. ایک مثال پیش کی دیئے واپس اپنے موضوع کی طرف پڑھتا گا کہ یہ علماء دا کام ہے جدو کوئی ایسی چیز تو سے پوچھنی ہوئے کہ کسے سکا صرف پکی روٹی والے مولوی تو نہیں پوچھنا. وہ آپ تے لتھا ہے ہندہ لین تو وہ دوجان بھی آندہ بگل نہیں ہے.
غلطی سمجھ آئیے کوئی؟ ہاں جی عزیزوں اور ساتھیوں، تو عرض ہے کہ جدو بھی کوئی صحیح ترین بات دے بارے گل ہوئے گی تو دے آستے ایک کتاب ہے، اور کائنات دی سب تو صحیح کتاب قرآن۔ کاش کو یہ جملہ سمجھے، گلی رب لیاندی جبریل آئی محمد الرسول اللہ تے ادو جمع ابو بکر صدیق کیتا ہے۔ کوئی دنیا دا فرقہ ہے دیتے اختلاف نہیں کرتا، یہ دے اتے کسے فرقے دا بھی اختلاف جیڑے ابو بکر نو نہیں من دے اے وہ بھی من دے اے وہ بھی من دے بھائی جمع ابو بکر ہی کیتا ہے۔ گلیا رب لیاندہ جبریل تے آیا رسول اللہ تے جمع ابو بکر صدیق کیتا ہے۔ بھائی صاحب دسو موڈ جو سارا ایڈا ستھرا ہے اینڈ تے مڑ غلطی کی میں ہو سکتی ہے؟ بھائی گلن والے تو لے کے جمع کرنے لے تک قابل اعتبار ہستی ہے۔ گلن والا رب جڑا رب تے اعتبار نہ کرے، سمجھ آ گئی؟ عزیزان محترم، میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیتا ہے۔ میں نہیں آندہ تسی سبحان اللہ کو، تسی چپ کر کے میری گل سنو، مڑ پیچھے آکھ لیا جے سبحان اللہ، صرف چپ کر کے میری گل سنو، تو اڈی مہربانی۔ سبحان اللہ آکھ دیا پھر گل بھول جاندی ہے تمہارا، توجہ نہ سنو میں کی کہہ رہے۔ ایک اصول اللہ بیان کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ آپ صاحب اس میں صحیح نہ پڑھا میں دسیا، ٹھیک ہے؟ ایمان والیاں جدو کسے مسئلے تہاڈا جھگڑا ہو جائے، تنازعتم فی شیء، کسے چیزیں تہاڈا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تے او دے اتھے ہوکے تے بے کے فیصلے نہ کیتا کر۔ جھگڑا ہوئے اگر دین دے بارے، اسلام دے بارے، مسلک دے بارے، تو او دا فیصلہ ہوکے تے پنجایت تے ڈیرے تے چوک چ بے کے نہ کرو، اس نو اللہ اور دے رسول کو لے آؤ۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، انہیں تھے لے آؤ حضور دی بارگاہ۔ لو آ گئے، فرمایا جدو آ جاؤ گے نا تو نبی فیصلہ کرے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جے تواڈے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو جیڑا فیصلہ کرے نبی ان مان لیا جے، تو جس نہ منے ہو بے ایمان ہے۔ لا یؤمنون او لا یؤمنون او دا ایمان نال کوئی تعلق۔ بھائی سجن سمجھ آ گئی؟ اپنے فیصلے آپ نہ کرو، رسول اللہ تو کرواؤ۔ کائنات کی سب تو سپریم عدالت رسول اللہ دی۔ بھائی صاحب 23 سال میرے نبی نے صحابہ پڑھایا ہے تو انہوں دی تربیت کیتی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ قرآن پڑھ پڑھ کے نبی انہوں نے پھوک پھوک کے ستھریاں کرتا رہا ہے۔ تے جی حضور دا وصال ہویا ہے تو پیچھے بندہ ایک بھی نہیں صحیح رہا، تے اینی ٹھو تے آج کل دیاں پیران دے مرید بھی نہیں پلٹ دے، مڑ رسول اللہ کی پڑھایا ہے۔ سوال
سوال تو یہ پیدا ہوئے گا بجے حضور دے وصال ہون تو فوراً بعد ہی وہ سارے بدل گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہے مر 23 سال نبی کیتا کی؟ تسی آکھ سوالین کلمہ پڑھایا نے، میں کہا علی تے ازل تو ہی پڑھیا ہے. جے کوئی آکھے حسن تے حسین فاطمہ زہرا تے بھائی وہ تے تہاڈا کہنا ہے وہ تے ازل تو ہی پاک نہیں، وہ تے یطہرکم تطہیرا ہو گئے، انہاں پاک کیتا تے کی کیتا؟ سوال تا ہا کہ جیڑے عرب دے لوگ گمراہ آئے انہاں جو کتنے رسول اللہ صحیح کیتے ہیں؟ میں دوجیان چھڑ دینا جیڑے 24 گھنٹے نال راندے آئے جے انہاں تے کاکھ اثر نہیں ہویا تے دور والےاں تے کی ہویا؟ تھوڑا جہا اور سنو، اسی ایتھوں جانے ہاں تے 8 دن اوتھے مدینے رہنے ہاں تے 40 نمازاں پوریاں کر کے تے آنے ہاں اسی ستھرے ہوئے بندے ہاں. میں کہ بھائیا ہن میرا تے اے دے تے بھی گل ذہن پہ نہیں کھلوندا. انہاں آکھیا کیوں کی ہوئی؟ میں آکھیا جیڑا 8 دن اتے رہیا ہے اے جے ستھرا ہو گیا ہے تے جیڑا 1400 سال دا اندر رہیا ہے جے وہ ہویا نہیں تے اتے والےاں کیویں ہونا ہے؟ وہ گل نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں. میں کہا میں انہیں تھے بھی بھائیا گل میرے دینے جو نہیں پی بندی. انہوں نے کہا نا گل با. میں کہا با لینا پر مڑ پوری طرح باؤ. بس تسی آن دیو اسی 8 دن اتے گئے ہیں تے پاک ہو گئے. قبر دے اتے گئے ہیں وہ بھی سان دوروں اسلام کرن دیتا نہیں، اگا جفا کوئی نہیں پہن دیتا، ہاتھ جو جالی نہیں پہ لین دے تے جیڑا گلی چو لگے 8 دن وہ آندا میں پاک ہو گیا. میں کہا میں تے من لینا ہے پر گل کسے تھا تے کھلار بھائیا جے محمد الرسول اللہ کوڑوں 14 صدیاں مزار وچ ستا ہویا نال والا ابو بکر پاک نہیں ہویا تے تو اتے جا کے کیویں پاک ہویا پھرنا؟ گل نہیں سمجھ آئیے ساری آ جاسی پر ہونی مقدرہ نالے بھائی. میرا تے کام گل کرنا ہے. آج دماغ اللہ کس واسطے دیتا ہے؟ سوچن واسطے. تو ادھر گل میں تو مر سوچنی یہ تو سمجھنا کھنا ہے نا میں اتے گیا بندہ پاک ہو جاندہ ہے مولا حسین دی زواری کی تیا تو میں مان لینا ہے، میں منکر تے نہیں رہا. میں تے آکھنا ہے جڑا مولا حسین دی قبر تو ہوا بے او جنتی ہے. لیکن مڑ میں یہ بھی تے پوچھنا ہے نا با حسین دی قبر دے اتو ہویا جنتی ہو جاتا ہے تے نانے دی قبر دے ویچ گیا بھی نہیں امیندہ پیا. کیا میں سوال کرن دا حق دیو گے یا نہیں دیو گے؟ لڑنا نہیں. لڑتا وہ بندہ ہے جنہوں پک لگ جائے با میں جھوٹا وہ لڑتا ہے. وہ ذرا جس لئے بندہ لڈو پہ کھیڑ دے ہو بھی ہے نا تو پتہ لگ جائے میں ہروں ہاں. موڑ پتہ ہے نا وہ آج کر کے ٹھپ چھٹی دی اس لئے پتہ لگ جاتا ہے موڑے سمجھائے ہون میں جیتدا اس لئے گھٹے کوڑیاں رلا چھٹی تو بھائی سانتی مسئلہ ہی کوئی نہیں بٹھو کرو تو چھٹو کھاڑا دے پر آؤ لڑیے لڑنا دے ہی نا. لیکن سوال کرانگے سوال اٹھاوانگے ذہن مننے گا تے تاں قبول کری نہ مننے تے نہ کری. ساڑھا سودا کھوٹا نہیں. اگر میرا نبی چادر دے تھلے علی پاک نو بلائے تو کیا دھکے نال گئے علی پاک؟ حضرت اے مسئلہ ہے ہون بھی جیڑا بندہ عمرے تے جائے حج تے جائے زواری تے جائے اور ملیے نا تو آندہ ہے میں انتے سائیاں سدے ہی مطلب یہ گل ساڑھا تے کہتا ہون بھی ہے وہ سدے انتے تاں جو ملتا ہے. حضور نے چادر لئی سی علی آئے حضور نے فرمایا اندر آ جا.
توجہ ہے جی؟ جویں تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے تے حدیث دیاں کہ حضرت علی نو رسول اللہ نے اپنی چادر ہیٹھ بلایا. ایویں تاریخ اعظم کوفی وچ لکھیا ہے اور سنی دی سینکڑوں کتب وچ لکھیا ہے کہ ابو بکر صدیق نو وصال تو بعد رسول اللہ نے روزے وچ بلایا. بھائی صاحب یہ چادر وچ رکھیا مولا علی میرے مرشد سرکار پاک ہوئے نا تے پھر بھائی صاحب روزے والے دے بارے بھی کچھ سوچنا پونا ہے. مڑ وہ بھی پاک تے ہوئے نا جڑے گئے ہی نہیں. بھائی صاحب حضور دے روزے وچ ابو بکر صدیق نو میں نہیں سدیا، حضور سدیا. چادر دے تھلے بھی کسے سفارش نال علی نہیں گئے، میرے نبی سدیا ہے. تو فیصلہ نبی دا اے ہویا نا کہ میں جنہ نو چادر وچ سداں انہاں نو بھی منیا کرو، جنہ نو روزے وچ سداں انہاں نو بھی منیا کرو. بھلا ہوئے تہاڈا گل بڑی پیار نال پہ سن دے ہو اور میں نے یقین ہے میں اندر لاندی جاندی. ہاں جی اگر میرے حضور حافظ صاحب جناب ذرا بعد بھی کوئی پوچھے تو ایکسپلین کر کے دسیا جائے. اگر حضور کعبے وچ کھلو کے تے فرمان نہ علی میرے موڈیاں تے بہو اے اللہ دے گھر نو ستھریاں کریے تو علی نہ منو، کیونکہ میرے مرشد علی پاک نو میرے نبی نے اپنے موڈیاں تے بایا ہے، میرے نبی بایا ہے نا. تو بھائی سب اگر حضور علی پاک نو موڈیاں تے با لین تو علی نو مان لو، تے جے غار وچ جان لگیاں صدیق دے موڈیاں تے بہ جان تے صدیق نو منو. اپنے مرضی دے فیصلے نہ کرو. میں تے نہیں آکھیا بے سرکار نام بھی آیا سی ابو بکر نو کوئی نہ مننا. میری تے مجال ہی نہیں، سائیاں دے پیچھے لگنا ہے، اگے نہیں لگنا. سائیاں بہا لیا ہے، اسی علی نو مان لیا ہے. سائیں بہ گئے نہ سا ابو بکر نو مان لیا. بستر کندا ہے رسول اللہ دا، گھر بھی حضور دا تے بستر بھی. حضور نے فرمایا علی آج میرے بستر تے سو، آج میرے بستر تے سو. حضرت علی حضور دے بستر تے سو گئے. بستر بھی پاک تے علی بھی. میں کہندا ہوں اپنی تقریر سنا کے بندیاں نو کہ اگر حضور علی پاک نو بستر تے سلا لین نال تے مڑو نہ بستر لے جانا نا جی، سلا دے غار ہی تر جانا. تے ابو بکر نو بستر بنا لین، او دی گود دا تکیہ بنا کے، ابو بکر دی جوڑی نو سرانا بنا کے جب میرا نبی سو جائے تے بھائی صاحب جنہوں بستر دے گئے ان بھی مان لو، جنہوں بستر بنا لیا نے ان بھی مان لو. تقریر میں نو دیئے میں وہ تو ان سنا رہی توجہ ہوندی بھئی. ایک اور گل کرتا ہوں دوبارہ سنا رہا اس کو سمجھ لینا اور یاد فرما لینا کہ میرے نبی جس نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے اور اپنا داماد بنا لین اس علی منو. اور اگر میرے نبی ابو بکر کو اما عائشہ دا رشتہ لے لین تے ابو بکر نو بھی منو. کیوں؟ سن لو میرے نبی پاک نے رشتے دیتے بھی رب دی مرضی نال نے، رشتے لے بھی رب دی مرضی نال. بھلا ہوئے تو گل نو بڑی گہرائی تک سمجھا ہے.
تہاڈا کی خیال ہے اللہ دی مرضی نہیں وا ابو بکر ال حضور دی شادی ہوئے تے حضور دھکے نال کیتی ہے؟ بولو اللہ قرآن فرماندے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور دی زبان ہلدی تاں جدو رب دی مرضی ہو. اے دا مطلب ہے جدو حضور نکاح وچ فرمایا ہے نا من عائشہ قبول ہے تو پھر نیری اپنی حضور دی مرضی نہیں ہے رب دی بھی مرضی ہے. لڑو نہ جھگڑا نہ کرو، جج حضور نو بناؤ. آپ ججمنٹ نہ کرو، حضور نو جج منو تے جج من کے تے چپ کر کے فیصلہ تسلیم کرو. جڑا نہ منے اللہ انہوں نہیں مندا. اگر میرے حضور علی پاک نو رشتہ دے دے اور ابو بکر کو رشتہ نہیں لین تو سائیاں تا فیصلہ کر چھڑیا ہے نہ میں کسے غلط بندے نو دیتے نے تے نہ غلط بندیاں کو رشتے لے نے. میرے نبی دیتے بھی انہوں نے جڑے جوڑ بن دے آئے، لے بھی انہوں کو نے جنہاں نال جوڑ بن دے آئے. اور جے سنیاں یاد ہو گیا تو میں کانے دسیا ہے میں گل کن پکوینا چھڑ دے سا تے جے نہ پکے تے مڑ میں جنہ چر جیوندا رہا میں پکوائے ساں مڑ پیشیاں نے ناک ساں پکواؤ. سکولے جائیدہ تو استاد اگلا پہاڑا تاں دین دیا جس لئے پہلا یاد کر لگیا. تو اے پہاڑا یاد ہے نا رسول اللہ دی شادی کدے ہوئی ہے؟ مولا علی دی کدے ہوئی ہے؟ تے دوسری ابو بکر صدیق. نوٹ فرماؤ میں بڑی ذمہ داری نال کرنا. حضرت علی دی دوسری شادی ابو بکر دے وصال تو بعد انہاں دی بیوہ اسماء بنت امیس نال ہوئی ہے. بھائی صاحب سمجھ آ گئی؟ نبی دی شادی بھی ابو بکر ال تے علی پاک دی شادی بھی. ابو بکر دے دو پتر سن رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دا نام عبد الرحمن سی، ایک دا نام محمد سی. عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ نال امام حسن دا نکاح ہوا ہے. محمد دے بیٹے قاسم سن، انہاں دی بیٹی ام فروہ نال امام محمد باقر دا نکاح ہوا ہے. 4 جنجاں رسول اللہ دے خاندان جو ایک حضور دی، ایک علی دی، ایک حسن دی تے ایک محمد باقر سرکار دی. انہاں 4 پاک ہستیاں دیاں جنجاں ابو بکر صدیق دے گھر ڈھکیاں نے. تو پھر ساڑھے ورگے کمبڑے بندے تے سوچن تے مجبور ہو جاندے نے بس ساڑھے کلچر بیچے رواج ہے جڑے گھروں ایک باری بیاہ کیتے ہیں سواد نہ ہوئے پچھلی پوری نسل نو اڑ جائیدہ بیدے نہ لگیا ہے. یہ تیار پیڑی آلے سید ہوتے ہی ڈھک دے رہنے دا مطلب ہے کوئی گل اس ٹبرے وچ ہے. اے گل تسی سارے میرے جڑے مرید ہو تے پکاؤ. دوجے نہ پکائن تے انہاں میں کچھ نہیں آندا چونکہ وہ پھر بادشاہ نے وہ ساڈے نال رنجو جاسن دے تو کون ہے سان پکوائن والا اساں تیرے کو ماسٹر منیا ہے تے مریداں تے ماسٹر مان لیا ہے نا. مرید ہوندے ہی ہوئے جڑا ٹیچر مان لیندا ہے. جڑے بچے ہو نا سارے ویسے میں سارے سنیاں نہ کھاں گا کہ ابو بکر صدیق دی تے مولا علی اور رسول اللہ دے خاندان دی جڑی یہ رشتہ داری ہے ان سارے بچے یاد کرو. یہ یاد تو ہونی چاہیے، تو یاد ہونی چاہیے. اگر تو یاد ہوئے گی تو تواڈے اندر ایک پیار موجود راسی کہ جدے چوسان 15ویں صدی وچ کیڑے نظر آئے نہ چورنا سیدان کیوں نہ آئے جڑے اودے شادیاں کردے رہے. تاں بھی صحیح ہے سان کیڑا اعتراض ہے بھائی. کسی چنگے سکھ عالم کو لکھوا کے تے بشک گھر لوا لو نہیں تے دل وچ لکھنا چاہیے جانے مان.
جانے مانی تے دل میں لکھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق، میں تے آستانے تے لکھ کے لایا، آستانے تے جاؤ گے تو انٹری گیٹ تے لکھیا ہوئے گا کہ حضرت امام جعفر صادق دیاں 4 پیڑیاں دادکیاں علی نہ رڑ دیاں تے نانکیاں ابو بکر صدیق نہ رڑ دیاں۔ میں سپیشل اپنے مرید دی ڈیوٹی لائیے بھئی لکھ کے اتھے گیٹ تے لا، جڑا آوے او ویکھے بھئی امام جعفر صادق دے نوکر ہاں، تو میں انج بیلیاں بھی آنا با 25 لاکھ سے جو پڑھ دے ہو تے امام جعفر صادق دا پورا تعارف تے کرا چھڈو قوم نو، اگو منن دی گل انہاں دے تے ران دے ہو۔ وہ گل دی سمجھ آئیے کوئی؟ سن تے 2500 بھی کوئی نہیں دین دے، جی ہاں کدی دے چھڑ دیں کدی کوئی نہیں دین دے، تے اسی چلو یار گل سن لیں دیں اینی ٹھیک، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ حضرت صاحب اللہ تو اڈے تے راضی ہو، اللہ تو ہن برکت دے۔ تو عرض ہے کہ حضور دی شادی، مولا علی دی شادی، اے جے آکھے نا کو بندہ با اونجے ہمیں گاپ ماری مناظرہ چھڑ دیتا ہے، وہ ساتھ ہوندے ہی نہیں، لیکن یہ گل کوئی نہ آکسی وے گل جھوٹ ہے، یہ تواڈے نال وعدہ ہے، کوئی مائی دا لالے نہ آکھے گا بھئی یہ جھوٹ ہے۔ کیا رسول اللہ دی شادی ابو بکر ال نہیں ہوئی؟ مولا علی سرکار دے جڑے دوسری شادی ہے نا، نہج البلاغہ پڑھا اٹھاؤ، نہج البلاغہ اٹھاؤ، وہ دے وچ سرکار دا فرمان ہے محمد ابنی من صلب ابی بکر، اے لفظ نے نہج البلاغہ کہ جڑا محمد بن ابو بکر ہے نا، اے جمعہ ابو بکر دے گھارے پتر میرا ہے۔ انج پتہ ہے سائیاں کیوں فرمایا؟ سائیاں اس واسطے فرمایا آپ ابو بکر دا اے پتر چھوٹا سی تے فوت ہو گئے ابو بکر، مولا علی نے جدو انہاں دی امی نال نکاح کیتا تے اے نال ہی امی دے آ گئے، مولا علی دے گھر پڑے گئے، اور جدو مولا علی دی خلافت آئی ہے ادو مولا علی نے انہاں مصر دا گورنر لایا ہے، ابو بکر دے بیٹے نے مولا علی نے مصر دا گورنر لایا ہے، ایسا نہج البلاغہ وچ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ عزیزم اور محترم، ابو بکر صدیق دی اے بیوی پہلے امام جعفر صادق دے بڑے پیارے حضور دے چاچے دے پتر سن، انہاں دا نام سی حضرت جعفر طیار، یہ پہلا انہاں دے نکاح سی۔ اسماء بنت امیس دی پہلی شادی ہوئی ہے جعفر طیار دی، جدو جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ مؤتہ دے اندر، پھر انہاں نال شادی کیتی ابو بکر نے، جدو ابو بکر فوت ہوئے تے تریجا نکاح انہاں نال کیتا حضرت مولا علی، یعنی انج کہو کہ اس مائی اور دی پہلی شادی بھی اے سی کہ ابو طالب دی نو سن، پھر ابو بکر دی بیوی بنیاں تے تریجی واری مڑ اب جناب حضرت ابو طالب دی نو بنیاں، اور نال ایک اور گل دس دیاں، اے امام حسین دی دائی بھی نہیں، اے ہی مائی اور بی بی فاطمہ پاک دی سہیلی بھی نے تو انہاں دی خدمت گزار بھی سن، جدو بی بی پاک فوت ہوئیاں نو دو آخری والے اے ہی انہاں دے کول سن، اس ویلے ابو بکر دے نکاح بس۔ بھائی صاحب سمجھ آ گئی؟ نہ آئی ہوئے تے تقریر دوبارہ سن لیا ہے، اے دے کولو لے کے نہ آتاری صاحب کولو تو دوبارہ مڑ سن لیا ہے، تاکہ یہ گل چنگی طرح ظاہر ہو جائے اور واضح ہو جائے اور تواڈے دماغ مبارک وچ بہ جائے۔ اے اگر دماغ مبارک وچ بہ گئی تے اے انجی ہے جی میں موٹر دے نال اور لیندے نہیں جس لئے بجلی باڑی آوے تو ٹرپ کر جائے، بریکر لگا ہے یا عقیدے کو خطرناک ہے گئی تے ٹرپ ہو سی،
گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ ہوں مڑ لینا تو تسا آپ بھائی صاحب اور میں تو دسنا ہی آ بلے کے لا لو. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں پلید نہ دے نیڑے نہیں آن دینا. تو ابو بکر دا تے خون علی دے خون شامل ہو گیا بھائی صاحب. امام جعفر صادق نانکیاں لو صدیقی نے دادکیاں لو علوی نے. سو بھائی صاحب پلید تے نہ دے نیڑے نہیں آ سکتے تے جڑے نیڑے آ گئے انہوں نے پلید نہیں کہہ سکتے. کسے نہ لڑائی کی ضرورت نہیں. لڑو مت, لڑنا نہیں. لڑائی کی کیا ضرورت؟ لڑائی نہ کرو, لڑائی ختم کرو. لڑائی ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ جڑے صحابہ نے مندے انہوں نے احترام بھی صحابہ دا احترام کیتا ہے. سنیے اور یاد رکھیے, حضور جج نے فیصلہ سائیاں کوڑے مولوی صاحب ٹائم بھی دسیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے بھائی صاحب سنیے. رسول اللہ علی پاک نے خیبر وچ علمدار بنایا ہے. خیبر وچ علمدار کہیں بنایا ہے؟ رسول اللہ نے. ابو بکر نے مسلح تے کہیں کھلا لے. تو بھائی صاحب سان لڑائی کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جن علمدار بنایا ہے انہوں علمدار مان لو, جن مسلح تے کھلا رہے ہیں انہوں امام مان لو. کوئی روڑا ہے اس گل میں؟ روڑا ہے روڑا پاؤ, روڑے والی گل نہیں کوئی. سائیاں دے مگر رہو. عزیزم جنہ اتے حضور نے اعتبار کیتا ہے انہاں بندیاں تے اعتبار رکھو. جنہ بندیاں تے رسول اللہ اعتماد کیتا ہے جدو حج فرض ہوئی حضور نے فرمایا حج پڑھن جاؤ. سرکار پڑھائے گا کون؟ فرمایا ابو بکر پڑھائے گا اور علی نال جائے گا. پڑھائے گا ابو بکر تے علی نال جان گے اور سورہ توبہ دیاں آیتاں پڑھ کے مکے وچ مولا علی میری طرف سنان گے. لیکن حج ابو بکر کروا. عزیزان محترم لڑو نہ, لڑائی نہ کرو. محبت اور پیار نال, الفت نال, وفا نال, رسول اللہ سرکار دے پیاریاں نال محبت کرو. اللہ تواڈے بیڑے پار کر. یہ ہو نہیں سکتا. آپ 15ویں صدی دے بندے نے, ایڈے چنگے بندے نہیں. جی ہو جیسے ہیں وہ جی ساڈے مرید نے. جی ہو جیسے ہیں وہ جی ساڈے مرید نے. جی ہو جی رسول اللہ ہے وہ جو انہاں دے مرید ہے. ساڈے مرید بھی ساڈی اولاد نال بڑی محبت کردے نے. توانے کس بندے دا چھڑیا ہے وہ حضور دی آل نال محبت نہ فرماندے. محبت دا حق ادا کر دیتا ہے رسول اللہ سرکار دے صحابہ نے. اس تے کون حد بیان کرے کہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جنت وچ ہو جائے گا جنوں علی پاک لکھ کے دیں گے. یہ روایت ابو بکر صدیق دیئے تو بڑے بندے بیان کر دیں لیکن اگلا حصہ چھڑ دیں. بھائی آجے سیماندی یا تو پوری رکھ دے, جے نو سیماندی تو مرساٹی یہ ساڑھے کو لیران دے. لڑائی کوئی نہیں پر جے گل کرنی ہے تو مرساری کری دیئے. ادھی دے اتے ہاتھ رکھے آئی تھی اگلی پڑھنا ہے. ادھی تے ہاتھ رکھنا تے ادھی پڑھنی یہ گل جائز ہے. اب پڑھن لگنے ادھی تے ہاتھ رکھ لینا تے آکھنا آ لکھے ہے لیکن انج نہ کر بھائیا ساری پڑھ. ساری پڑھن تے فیس تھوڑی نہیں دی بلکہ دینی کوئی. ساری کیا ہے؟
ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لا یجوز لأحد علی الصراط الا كتب له علی الجواز، کوئی بندہ پھول صراط تو نہ لگ سی جنی دیر تک مولا علی انہوں لکھ کے نہ دیر کہ جا لنگ جا اتھو تائی پڑھتا ہے، لیکن اگلی چھڑتا ہے کہ علی پاک فرمایا ہے، میں نے نبی فرمایا ہے علی جی دے اندر ابو بکر دا پیار نہ ہوئے انہوں لکھ کے نہیں دینی، پار تاں جائے جی ابو بکر دا نوکر ہوئے۔ بھائی صاحب سمجھ آئی کوئی نہ آئی؟ عزیزان من و گرامی قدر دوستو، درویشان دی گل یاد رکھے آجے، سنی ایمان اور عقیدہ ہے مر جانا ہے دنیا ایتھے ہی چھڑ جانی۔ یہ بندے چنگے نے جڑے کوئی سنی سیر چاہ کے مڑ بھی آندے نہ ہو جی ذکر کر جاؤ ساڈے کو، نہیں تے انہاں ساڈے کو اور کی لینا ہے، مہربانی انہاں دی جڑے آندے نے آؤ جی ذکر کر جاؤ، نہیں تے اسی بڑے بڑے بندے بیٹھے انہوں کو بڑا بڑا مال ہے، بڑی بڑی دولت ہے، ہوش ہی کوئی نہیں ہے، بخودی نہیں گل بھی سن لئیے کو کر لئیے، مر گئے تھے آکھنا انہیں جنازہ پڑھاؤ کیونکہ ایک بخشیا جائے۔ بھائی جی جنازے نال بندے نئے بخشی دے، بندے اپنے عملہ نال بخشی دے، جنازہ بھی انہوں نے نفع دیندہ جنہیں ایمان ہوئے، بے ایمان ہوتے ہزار واری جنازہ پڑھو ان کوئی فائدہ نہیں۔ کو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جنازہ ایمان آلے واسطے ہوتا ہے۔ جڑے مال جمع کرتے نا تے آندن بس ہاڈے پچھلے واسطے آیا سی کمپین لئیے تے تھریشر لئیے تے بڑا ٹریکٹر لیا ہے، میں کہ ہر شے لئی رہا قبر واسطے کی کیتے ہی او بھلیا اپنی قبر واسطے بھی کچھ کیتے ہی جے کچھ پوچھی اور نے فرشتے آم قبر وچ کی لیا نہیں تے اوتھے کی دسنا ہی بھیا کچھ اپنی قبر دی بھی تیاری کرنی ہے کہ کونوں کرنی۔ عزیزان من محمد بوٹا گجراتی فرما دینے جدو خزان چمن وچ وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی تے جڑے دید نو ترس دے دنے راتی تے اج انہاں وی باریاں ماریاں نی محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں بولو 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 بھائی صاحب توجہ ہے۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو یاد فرما لو نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری نے نہ رشتے ضروری۔ جڑے کدی ایس بیڑی تے لات در کلونے تے کدی ایس تے کچھ ایڈے سیانے نے انہاں دوہاں تے دریاں ہی ہیں
انہوں نے جے باقی کوئی نہیں پار کیڑی جانا ہے میں کیا سیانے آؤ دعا تے دری ہے انہوں نے کہا جیڑی ڈبن ڈبن لگی ٹھوٹو دوجی تے ہونا ہے گل نہیں سمجھ آئیے میں کیا سیانے آؤ بندے آؤ دعا بیڑیاں تے لات دری ہے خیر ہے انہوں نے کہا سی جے بیندے پیاں ڈبو کیڑی ہے تاکہ ٹھوٹو دوجی تے ہو جائیے میں کہا جی نہ دعا تے لات دری ہوئے نا بھائی صاحب وہ بچلے سن ڈب جاندن تے دعا آڑے بیندے پہ نہ تو سا کچھ اپنے پلے چھڑنا ہے تو نہ اپنے پیران دے پلے چھڑنا ہے جی لے کشتی جیڑی ایک کانج ہونا ہے تو ایک کانج ہونا ہے تو اڈا کھرے بڑھنا کی یک درگیر اب آئیہ ایک جگہ تے کھلو گیا کرو ہے تو پکے کھلو گیا کرو توجہ ہے کہ نا عزیزہ ندی وکار نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری نے نہ رشتے ضروری نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری نے وچ قبر تے بخشش لئی سرکار ضروری یاری حضور نہ لا بھائیا تے حضور دی آل نہ لا جنہ دے دل وچ آل رسول دا پیار ہویا بیڑا پار ہو جائے مولا ابو بکر فرمان دین کہ پار ہو جانا ہے جی دے دل وچ علی دا پیار ہویا تے علی لکھ کے دیتا کیا ساڑا نوکر ہے الحمدللہ سیدھے مولا علی دے نوکر جیڑا بندہ آکھے نا میں علی دا نوکر نہیں وہ دا ایمان نال تعلق نہیں الحمدللہ رب العالمین اسی تے مولا علی دے جناب قرآن پڑھن والے ملانگا مولا علی دے قرآن پڑھن والے ملانگ مولا علی دے حدیث پڑھن والے ملانگ تے ناتاں پڑھن والے ملانگ ہے کہ نا عزیزہ نے من عقیدہ نوٹ کر لو اور یاد فرما لو میں مرید ہاں علی دا جڑا سنی علی دا مرید ہے وہ تی راضی ہو سی نہ دوجہ نہ ہوئے میں نہیں ادھر کر میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی دب کے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں اور میں نو اس رنگج پڑھدا ہوں نا مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا پیرا علی کئی مرشد میرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ یا اللہ اپنے حبیب نے سچا سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما ہر بیمار نو صحت عطا فرما ہر بھوکے نو رزق عطا فرما ہر بے اولاد نو اولاد عطا فرما ہر تنگ دستی دور فرما جنہ بچیاں دے دلاں وچ نیک حاجات اور نیک خواہشات نے پوری فرما یا اللہ جو حاجات لے کے ساتھی آئے نے پوریاں کرنا یا اللہ اپنے محبوب دے صدقہ سب بلیاں تے راضی ہو جا سب تے کر یا اللہ اپنے محبوب دے صدقہ جنہ سنگیاں محفل کرائیے انہاں دے مال وچ رزق وچ برکت فرما کچھ بچیاں نے دعا واسطے آکھیا انہاں کول اولاد نہیں انہاں نوں اولاد عطا فرما یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ انہاں صالح اور نیک اولاد عطا فرما حضور دے اصحاب و اہل بیت غلام نصیب فرما صلی اللہ